سب سے پہلے حضرت مفکر اسلام شہزادہ غوث اعظم ڈاکٹر پیر سید عبد القادر جیلانی شاہ صاحب کی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے جیلانی میڈیا کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ ویڈیوز اچھی لگے تو تھمز اپ دیں۔ معزز علماء کرام، محترم حاضرین، میں شکر گزار ہوں خاص طور پر علماء کرام کا کہ جو میری ٹوٹی پھوٹی باتیں سننے کے لیے دور دراز سے تشریف لے آتے ہیں۔ جب ایک شاگرد کو بھی کوئی ربط اور ضبط سے دو باتیں کرنی آ جائیں تو وہ استاد کے متعلق یہ رائے رکھتا ہے کہ میرے استاد کو بات کرنے کا ڈھنگ نہیں آتا۔ تو میرے جیسے ایک کئیمہ زبان اور ہیج مدان کی بات سننے کے لیے دور دراز سے علماء کرام تشریف لاتے ہیں تو حقیقتاً میرے لیے حیرت کا باعث ہے یقیناً، کیونکہ میرا ان سے ایسا کوئی رشتہ نہیں جس کی وجہ سے یہ میرے پاس آنے کے پابند ہوں۔ بہت یہ ان کی کرم نوازی ہے۔ ثنا خانہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی شکر گزار ہوں۔ بولنے والے کو سننے کی عادت نہیں رہتی، یہ ایک مشکل معاملہ ہے۔ خواہ وہ نعت خان ہو خواہ وہ مولانا ہو، سنانے کا عادی ہو تو سننے کی عادت سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو یہ لوگ بھی بڑی محبت سے تشریف لاتے ہیں، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ اور میری تعلیمات کا اکثر ذکر کیا جاتا ہے کہ شاہ صاحب کی تعلیمات کے ہم لوگ پابند ہیں، ہم لوگ عمل کرتے ہیں، میں اس کا بھی شکر گزار ہوں۔ مگر میری تعلیمات میں ایک بڑی واضح سرخی ہے مالی خدمت کرنا۔ میری تعلیمات میں مالی خدمت کرنا یہ میری تعلیم کے سر عنوان ہے کہ جس جگہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، میاں منظور احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اگر وہ پیسے خرچ کر کے جگہ نہ بناتے تو آپ کہاں بیٹھے ہوتے؟ پیسے خرچ ہوئے نا، یہ بجلی جل رہی ہے اس کا بل آ رہا ہے نا، پانی خرچ ہو رہا ہے اس کا بل آ رہا ہے، یہ گیس چل رہا ہے اس کا بل آ رہا ہے۔ اگر کوئی خاندان اس کو سپانسر نہ کرتا ہو تو یہ سہولتیں آپ کو مہیا ہوں اور میں آپ کے سامنے بات کر سکوں؟ میری تعلیمات کا بڑا حصہ اس میں مصروف ہے کہ مالی خدمت کیا کرو۔ جتنے یہ ثنا خان آتے جاتے ہیں، علماء کرام تشریف لاتے ہیں، کسی شخص کو بھی آپ دیکھیں گے اس کا ماضی آپ دیکھیں تو کافی اس کا وقت گھیرتا ہے، اس نے کچھ وقت دیا ہے۔ اگر سیدھی اعوذ باللہ بھی سیکھی ہے نا تو پھر کافی وقت خرچ ہوا ہوگا۔ بہت آج 3-4 دن کی بات، ایک قاری صاحب نے بڑا عمدہ قرآن مجید پڑھا، لیکن وہ کسی جگہ افراط و تفریط ان میں پائی گئی۔ اچھا، تو تقریر سے فارغ ہونے کے بعد میں نے ان سے کہا، میں نے کہا آپ کے تلفظ میں پتہ چلتا ہے کہ آپ نے کسی سے مشق کی ہے، اچھا، لیکن فلاں فلاں جگہ جو آپ نے حروف اطلاق کو آپ نے ادغام کے ساتھ پڑھ ڈالا ہے اور فلاں جگہ حروف انفتاح کو آپ نے اطباق سے پڑھ ڈالا ہے، ماشاءاللہ، فلاں جگہ استعلاء چاہیے تھا آپ نے استفال کر دیا ہے۔ تو اس وقت وہ پریشان ہوئے اور مجلس میں سب سے زیادہ خدمت ان کی میں نے کی کہ ایک آدمی نے قرآن مجید اچھا پڑھا ہے، اس کو یہ اندازہ ہونا چاہیے۔ موبائل بند کر دیں پلیز، یہ موبائل اپنے۔ اچھا، یہ موبائل کی کرامت ہے۔ بسم اللہ جناب، میرے موبائل تو پیدائشی طور پر خاموش رہتے ہیں۔ جی، میں نے ان کی خدمت کی تاکہ ان کو احساس ہو کہ کوئی قرآن کی تعظیم کرنے والا مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، ماشاءاللہ۔ لیکن اس وجہ سے تنہائی میں 2-4 جملے ان کو کہہ بھی دیے کہ اپنی کمی کو پورا کریں۔ تو میں نے ان کو یہ بتلایا کہ آپ نے یہ مشق کس آدمی سے کی ہے،
آپ کو کیا پتا ہے؟ میں نے کہا آپ کے تلفظ سے پتہ چل رہا تھا کہ ان کے قواعد بھی اسی طرح ڈھیلے سے ہیں، تلفظ ان کا اچھا ہے، لیکن قواعد کی کمی بیشی ان کی تلاوت میں ہے۔ معلوم ہوتا ہے آپ نے ان کا واقعی میں نے ان سے تو اس طرح سوسائٹی میں احساس ہوا ان کا۔ آج جتنے مجھے پیسے ملے، مجھے پوری زندگی میں کسی وقت اتنے پیسے نہیں ملے۔ میری تعلیمات کا بڑا حصہ ہے آپ مذہب اور ملت پر، سرکار کے ثنا خوانوں پر، علماء کرام پر پیسے خرچ کیا کریں، اور اسے بگڑتا کچھ نہیں، ملتا ہے۔ اگر اسے کوئی کنگال ہو گیا ہوتا تو میں کنگال ہو گیا ہوتا، کیونکہ پوری زندگی میں یہ کام کیا ہے۔ ایک ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ ایک دوسرے کو پیسے دیتے ہیں لیکن جا کے وصول بھی کر لیتے ہیں۔ ان ثنا خوانوں سے پوچھیے، علماء کرام سے پوچھیے، کسی کے ساتھ پانی پینے کا بھی رشتہ میرا ہے، جس کی خدمت کی اس کا پانی بھی نہیں پیا، اپنے عمل کو اللہ کی بارگاہ میں خالص رکھنے کے لیے۔ تو آپ اب جو میں گزارشات عرض کرنے لگا ہوں وہ میرے اصل مضمون سے متعلق ہیں، لیکن اگر مجھے پہلے بتایا گیا ہوتا کہ حضرت امام حسن پر گفتگو کرنی ہے علیہ السلام، تو پھر میں اس کے لیے کچھ مطالعہ بھی کر لیتا۔ جب یہاں آ کر کے بیٹھا تو میرے کان میں قاری صاحب نے فرمایا جناب امام حسن پر گفتگو کرنی ہے۔ اب میں عذر کرنے سے رہا کہ میرے جد کریم کی بات ہے، میں کس منہ سے کہوں کہ اس بارے میں میرا مطالعہ نہیں ہے۔ تو جو کچھ پر ٹوٹا پھوٹا ہے میں پیش کرتا ہوں، آئندہ میں بھی محتاط رہوں گا کہ اس بارے میں، کیونکہ جو شخصیتیں متنازع فی ہوتی ہیں نا ان کے بارے میں اکثر گفتگو ہوتی ہے۔ مولانا اس بات سے بڑے راضی ہیں کہ حضرت امام حسین اور امام حسن دستبردار ہو گئے تھے، کہیں سید دستبردار ہو جائے تو بہت راضی ہوتے، اس لیے امام حسن پر کوئی جھگڑا نہیں ہے، وہ کہتے ہیں وہ دستبردار ہو گئے تھے۔ اگر ہم بھی سوسائٹی سے دستبردار ہو جائیں تو ہمارے متعلق بھی کوئی اختلاف نہ ہو، لیکن ہم نے خاتون جنت کے دوپٹے سے جس نے چھیڑا اس کی قبر تک اس کا پیچھا کیا، اور حشر کے دن بھی پیچھا کریں گے۔ جس نے امام حسین کی ذات پاک کے ساتھ علیہ السلام اگر گہری نگاہ سے بھی دیکھا ہے نا تو ہماری قبر کے ذرات بھی اٹھ کے اس کے گلے پڑیں گے، اور پہچانے کہ یہ دشمن آل بیت ہے۔ اس بات کا ہم دھیان نہیں کریں گے یہ کتنی بڑی داڑھی والا ہے، کتنے بڑے مدرسے کا فارغ ہے، نہیں، کہہ دو کہ اس طرف سے نہ گزرے کوئی حسین، تاثیر جذب ہے میری خاک مزار میں۔ ہماری قبر کے ذرات بھی درد آشنا ہوں گے، وہ دوست اور دشمن کی پہچان کریں گے۔ اگر ہم اس خیر و شر کی تمیز نہ کر سکتے، سب کو اچھا کہتے، سب کی خوشامدیں کرتے، تو پھر ہمارے جیسا اچھا آدمی کوئی نہیں تھا۔ لیکن ہم نے کسی کی تقلید میں کبھی گھوڑے کو گدھا نہیں کہا، کبھی حق کو باطل نہیں کہا، اور کہنے دیتے بھی نہیں۔ اس بارے میں خطرہ قبول کرنے کے لیے اسی لیے عادت ہے، ہمارے آباء و اجداد نے کسی خطرے کو خاطر میں لا کے کبھی حق کو باطل اور باطل کو حق نہیں کہا۔ اگر یہ کام کر سکتے تو حسین کر سکتے، 25,000 فوج کے مقابلے میں 72 آدمی شیرخواروں سمیت، وہ پھر کیا کرتے؟ ان کے لیے تو آسان تھا، دستبردار ہو جاتے، معاملہ نہیں بڑھ جاتا، لیکن ہم نے کبھی ایسا کیا بھی نہیں، کرنے کے لیے تیار بھی نہیں۔ اور جہاں تک ہماری باتوں کا سوال ہے وہ ہم نے باتیں کی ہوئی ہیں، آپ کے پاس ریکارڈڈ ہے۔ آج بھی ساتھی گاڑی میں میری 90 کی کوئی تقریر چکوال میں ہے، وہ سنا رہا تھا، ویسی تازہ دم لگ رہی ہے جیسا آج کے حالات میں نے تقریر کی ہو۔ دلائل و مسائل کی روانی ہے اور اس کی پشت پر تحقیقات کا پورا وزن ہے۔ تو الحمدللہ آج سے اگر کوئی 50 برس بھی پہلے بات کی ہے، کچی بات نہیں کی، اس لیے یہ ڈر نہیں ہے کہ کتنے مولانا ناراض ہو جائیں گے تو کیا کر ڈالیں گے، نہیں، یہ ہم نے دیکھے ہوئے لوگ ہیں، ہمارے آباء و اجداد کے جانچے اور آزمائے ہوئے لوگ ہیں۔ اب میں نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی ہے جو ناتمام ہے، اس میں اس آیت کے حصے کا نام ہے آیت تطہیر۔ یہ تطہیر ان پنجتن پاک کی خصوصیت ہے۔ آل بیت ہونا اور چیز ہے، آل بیت میں آل بیت نسب بھی ہیں،
آل بیت میں آل بیت سبب بھی ہیں، آل بیت میں آل خدمت بھی ہیں، آل بیت خدمت بھی ہیں. جتنے ہاشمی ہیں یہ آل بیت نسب ہیں، لیکن وہ صرف دو چیزوں میں شریک ہیں. ایک حرمت صدقہ میں شریک ہے، دوسرا خمس کے استحقاق میں شریک ہے. یعنی مال غنیمت کا جو اہل بیت کو حصہ ملنے والا ہے اس میں سے وہ حصہ دار ہیں، باقی کسی فضیلت میں وہ شریک نہیں ہے. اسی طریقے سے آل بیت خدمت ہیں، جس میں سلمان فارسی، اصل واصلہ بن الاسقا، یہ سب لوگ بھی سرکار کی اہل بیت ہیں، لیکن یہ خدمت کرنے کا کام کر سکتے ہیں، اس معنی میں یہ اہل بیت ہے، باقی فضائل میں یہ شریک نہیں ہے. آل بیت سبب کا لفظ جو ہے یہ علم میراث کی اصطلاح ہے، نکاحی رشتے کے لیے استعمال ہوتا ہے. مصاہرت بھی اسی کو کہتے ہیں، وہ بھی سبب کے زمرے کی چیز ہے. اس پر ہماری محدثین نے گفتگو کی ہے. اس کو خاص طور پر محب الدین طبری نے کہا کہ جس کا نام ہے سبب وہ نکاح کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جو کسی شخص کی براہ راست بیوی ہو، کسی کو بیٹی دی ہو، کسی کی بیٹی کی ہو، اس کا نام بھی سبب ہی ہے. مصاہرت بھی اسی کو کہتے ہیں. کہتے ہیں یہ رشتے جو ہیں یہ آل بیت میں حضور کے گھر آنے کے بعد اہل بیت سبب میں ہیں، لیکن آل بیت تطہیر جو گئے ہیں وہ چادر کے نیچے جو آئے ہوئے ہیں ان کے سوا آل بیت تطہیر کوئی نہیں. اور خواجہ خواجگان سید السادات سید پیر میر علی صاحب گولڈوی رحمۃ اللہ علیہ تصفیہ بین سنی و شیعہ، اس کے در غالباً 65 لگتا ہے یا کچھ کم و بیش ہے، لیکن آیت تطہیر کے ضمن میں ہے. انہوں نے کہا کہ تطہیر کے مفہوم میں، آل کسا کے مفہوم میں ان 5 شخصیتوں کے سوا 5.25 بھی نہیں ہے. خواجہ گولڈوی رحمۃ اللہ کا یہ بیان ہے، یہ ان کی خصوصیت ہے. اب ان کی خصوصیت ہونے پر ایک گفتگو ہے. سابقہ انبیاء و مرسلین علیہ السلام کی اولادوں میں آئندہ نبی ہونے والے بھی تھے. اگر اولادوں میں نبی ہونے والے نہیں تھے تو دوسرے خاندانوں سے نبی اور رسول آنے والے تھے. اب فطرت کے مطابق آپ اگر مذاہب عالم کا تقابلی مطالعہ کریں آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ فطرت کے مطابق انسان کے گھر پیدا ہو کر اس کو ہدایت کا سامان ملنا یہ اس کا فطری حق ہے. انسان ہو حتیٰ کہ جنات میں سے بھی جو مکلف مخلوق ہے نا اس کا فطری حق ہے کہ رب اس کو ہدایت کا سامان مہیا کرے. حالانکہ رب اگر نہ بھی کرتا تو بھی خدا پر واجب نہیں تھا. ہمارے عقائد کے علماء نے یہ لکھا ہے آتا کل شیء خلقہ ثم ہدی، اللہ نے ہر چیز کو جامع ہستی عطا فرمایا اور منزل مقصود کی طرف اس کی نشاندہی کی، بتایا کہ منزل کو جانے والا راستہ یہ راستہ جاتا ہے. اس کے تحت علماء عقائد کا ایک طبقہ کہتا ہے اگر انبیاء و مرسلین نہ بھی آتے تو خدا کو پہچاننا انسان کی ڈیوٹی تھی. کہا وہ کیسے؟ کہا اس کی فطرت رہنما ہے. مثال کے طور پر آپ کسی چھوٹے بچے کو جو شیرخوار ہے مٹھائی دیں سامنے بیٹھ کے کھائے گا، اگر مٹی لے کے کھانا چاہتا ہے تو کواڑ کے پیچھے ہو کے کھائے گا. اس کو یہ کیوں پتا ہے یہ بات یہ مجھے کواڑ کے پیچھے بیٹھ کے کھانی چاہیے؟ اس کے ضمیر کے اندر ایک ہدایت کی چمن ہے جو بتاتی ہے مٹھائی کھانا جرم نہیں ہے، مٹی کھانا جرم ہے. جو جرم نہیں ہے وہ سامنے کرتا ہے، جو جرم ہے اس میں پردہ چاہتا ہے. جس کو یہ پتہ نہیں کہ پولیس بھی ہے کہ نہیں، عدالتیں بھی کہیں چلتی ہے کہ نہیں، یہ کاگنیزیبل کیس ہے، یہ نان کاگنیزیبل کیس ہے، یہ ہماری لیگل ٹرم ہے. جس بات کا چھپانا قانوناً منع ہو کہ پولیس سے اپنا چھپائے، پولیس کو اطلاع ضرور کرے، اس کو کہتے ہیں کاگنیزیبل. اس کو اردو ادب والے کہتے ہیں قابل دست اندازی پولیس. جن کا چھپانا جو ہے وہ جائز ہے وہ نان کاگنیزیبل ہیں. یعنی آپ بتائیں تو آپ کی مرضی رہی، گھر میں ہی راضی نامہ کر لیں تو آپ کی مرضی رہی، وہ نان کاگنیزیبل ہے. بچے کو کیا پتہ یہ کاگنیزیبل ہے کہ نہیں؟ اس کو کیا پتہ ہے کہ کواڑ کے پیچھے بیٹھ کے کھاؤں؟ اس پر مزید دلیل یہ کہ کل مولود یولد علی الفطرہ ابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ او کما قال علیہ السلام. جب بچہ ماں باپ کے گھر پیدا ہوتا ہے
تو وہ اللہ سے آشنا پیدا ہوتا ہے. اللہ کی آشنائی پر ایک واقعاتی دلیل عرض کروں. کبھی آپ کو غور کرنے کا موقع ملا ہوگا کہ نہیں ملا ہوگا. رومی نے جس تھیوری کی بنیاد پر مثنوی لکھی ہے نا، اس کا پہلا شعر بتاتا بیشنو وازن ہے چوں حکایت می کند وز جدائی ہا شکایت می کند کس یستاں تا مرا ببریدند از نفیرم مرد و زن نالیدند ہر کسے از زن خود شد یار من وز درون من نجست اسرار من سینہ خواہم شرخا شرخا از فراق تاب گویم درد تاب گویم شرح درد اشتیاق کوئی محرم راز نہیں ملتا ہے کنو حال سنا وہ اس جگہ جب میاں صاحب نے اسی کا ترجمہ کیا سن مرلی دی لکڑ کھولو. کیسا درداشنا انسان ہے، کیسا معرفت کے گھر بیٹھ کے باتیں کرتا ہے. یہ مصنوعی مولانا روم کا وہ چربا اتارا ہے بشنو وزن ہے چوں حکایت می کند. انہوں نے بانسری سے سن بات لکڑی سے جدا ہوئی ہے، جب اس کو سوراخ کر دیے گئے ہیں بجاتے ہیں تو اس کے ایک ایک لے سے ہزار ہزار نغمہ ہائے زار برآمد ہوتے ہیں اور دلوں کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتی ہے. کیا کہتی ہے کس نیستاں تا مرا ببریدہ اند از نفیرم مرد و زن نالیدہ اند. جب سے لے کر مجھے انہوں نے بچھوڑا ہے اپنے درخت سے، اپنی اصل سے، اس وقت سے لے کر مجھ میں درد پیدا ہوا ہے. لیکن سینہ خواہم شرخا شرخا از فراق تاب گوئم شرح درد اشتیاق. کوئی میرے جیسا زخمی سینے والا ملے تو پھر میں اپنی داستان غم اس کے سامنے پیش کروں. یہ انہوں نے بنیاد بنائی ہے اس مقصد کے لیے کہ روح انسانی بدن انسانی میں آنے سے پہلے رب کی ہم نشین تھی. سمجھ آئیے بات؟ جب سے لے کر اس کو جدا کیا گیا ہے اس وادی میں وہ آئی ہے، پیکر انسری اس کے لیے پردیس ہے. یہ وجہ ہے کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، وطن کی بولی جب بولی جائے تو اس کو سکون ملتا ہے. اس کو اپنے اصل مضمون کے ساتھ ملانے کے لیے عرض کروں گا کہ جس وقت بچہ ماں کی گود میں نہ بھی ابا کو پہچانتا ہے نہ بھی اماں کو، اللہ ہو کرو تو وہ کرتا ہے. یہ میں نے یہاں کے انگریز بچوں کے ساتھ بھی یہ تجربہ کر کے دیکھا ہے. اللہ ہو کرو تو وہ کرتا ہے. معلوم ہوا ابھی وہ انگریزی فارسی اردو عربی جاننے سے پہلے رب کو جانتا ہے. آپ تو خیر چھوٹے نظر آ رہے، جو پرانے بندے ہیں وہ کہتے ہیں جب ہم انگلینڈ میں آئے تو کوئی شلوار والا بندہ 200-400 گز کے فاصلے پر نظر آیا، ہم دوڑ کے اس کے پاس پہنچے. وہ گرہیاں کیڑی جگہ نکالو، پتہ ہی نہیں، صرف شلوار کی وجہ سے کہتے ہیں وہ گرہیاں کیڑی جگہ نکالو. اپنے وطن کی شے دیکھ کر اطمینان ملا ہے. ذکر الہی روح انسان کے وطن کی بولی تھی، پردیس میں آیا ہے تو یہ بولی اس کو پسند آئی ہے، اس سے اسے تسکین ملی ہے. اور بچے کو کیوں پتا چلا کہ اب بچہ تمہارے مقابلے میں زیادہ قریب ہے، ابھی تازہ جدا ہو کر کے آیا ہے. تو اب اس اصول کے مطابق بندے کے لیے نبیوں کا بھیجنا خدا پر واجب تھا ہی نہیں، خدا وجوب سے پاک ہے. پھر اس نے مہربانی کی کہ بندوں میں نبی اور رسول بھیجے. جب باقی ساری امتوں کے بعد نبی اور رسول آتے رہے تو پھر ہدایت سے محروم ہو جانا تو ایک کمزوری کی بات بنتی ہے. باقی نبیوں کے بعد نئے نبی آئیں، باقی رسولوں کے بعد نئے رسول آئیں، سرکار کے بعد کوئی نہ رسول آئے اور نہ کوئی نیا نبی آئے. اس کا سبب یہ ہے کہ اے میرے مصطفیٰ تیرے گھر میں نبوت کی ریپرزنٹیشن پیش کریں گے. حضور فرمایا اگر ابراہیم زندہ ہوتا، میرا بیٹا زندہ رہتا، وہ نبی ہوتا. تعلیق ممکن بن محال کا فائدہ استحالہ ہوتا ہے. اگر وہ زندہ ہوتا، جیسا کل انکان الرحمن ولد فانا اول العابدین، سرکار کو کہا پیارے تو کہہ دے اگر رب کا بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں پوجا کرتا. اب کیا یہ بیٹے کی پوجا کا جواز کا مسئلہ ہے؟ کہا دیکھو شرط کیسی ہے اور لگائی کس مقصد کے لیے ہے. کہا پوجنا ممکن بات ہے لیکن اس کو متعلق کر دیا محال کے ساتھ. ممکن کو اگر محال کے ساتھ متعلق کر دیا جائے نتیجہ اشتعالہ ہوتا ہے. اگر ہوتا تو پوجتا ہونا ممکن ہی نہیں ہے، لہذا پوجنا وہ ممکن ہی نہیں ہے. اگر ابراہیم زندہ رہے کافی یہ نمائندگی جاری رہے گی. اب اس نمائندگی کے سلسلے میں
جو حجۃ الوداع سے سرکار واپس تشریف لائے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات پاک موجود ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ذات پاک موجود ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ذات پاک موجود ہیں، حضرت حیدر کرار کے سوا جو عشرہ مبشرہ وہ بھی موجود ہیں۔ سرکار نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ اے امت مسلمہ میں تم میں ابوبکر صدیق چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ اس خطاب میں آپ موجود ہیں، اے ابوبکر صدیق تم میں اپنی آل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن کے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کہا ان کی ریپرزنٹیشن ہے لیکن ٹیمپریری وقت کے لیے ہے، لیکن ہمیشہ کے لیے جس طرح قرآن ہے اس طرح اگر کوئی میری نمائندہ طاقت ہے تو وہ میری آل بیت ہے۔ سمجھائیے بات۔ اگر اس پر آپ غور کریں گے، خاص طور پر آپ کے قانونی شعور سے میں درخواست کروں گا کہ جس وقت کوئی گواہ گزرے اس پر شہادت صفائی کیوں گزارتے ہیں؟ جس کی آپ شہادت پیش کر رہے ہیں ایک سورس آف لا ہے شہادت، تو اس کی ایتھنٹیکیشن کے لیے آپ کیا کریں گے کہ اس پر شہادت صفائی گزاریں گے کہ یہ آدمی ٹھیک ہے۔ سمجھ آئیے بات؟ جب آپ حدیث بیان کرتے ہیں، حدیث والے کے کردار پر آپ کیوں غور کرتے ہیں کہ اس کا چلن چال کیسا ہے، کیریکٹر کیسا ہے، خوبیاں خرابیاں کیسی ہیں؟ کیوں؟ کہ اس کی ایتھنٹیکیشن ہو جائے، جو بات کرنے والا ہے وہ پکا ہے، اس لیے بات پکی ہے۔ جب سرکار نے فرمایا توجہ سے پیر بابا کبھی فرصت میں سن لینا طویل ہے داستان میری، کبھی میں بھی آپ کو یاد آیا کروں، یہ بات جب آپ یاد کریں گے تو غالباً امت کا میں ہی آدمی آپ کو یاد آیا۔ جب یہ کہا یہ میری آل بیت ہے اور یہ سورس آف لا ہے، جس سے قرآن پہ عیب ہے، قرآن کے بے عیب ہونے پر نبی کی نبوت گواہ ہے، ساری امت کا اجماع گواہ ہے، لیکن یہ آل بیت کی تطہیر سرکار کا اعلان ہے، اس بارے میں سرکار مدعی تسلیم ہوتے ہیں، مدعی کے لیے شہادت چاہیے۔ کہا کہ ان کی شہادت صفائی کہاں سے آئے جو یہ کہے کہ یہ سورس آف لا بے عیب ہے؟ رب کہتا پیچھے ہٹ جا میرے محبوب، میں ان کی تطہیر کی شہادت دیتا ہوں، ان کی ذاتیں پاک ہیں۔ واہ، مزہ آیا کہ نہ آیا؟ کہا کہ اس کی اگر شہادت صفائی جب کبھی پہلی مرتبہ میرے دماغ میں یہ بات آئی میں جھوم گیا، حقیقت میں سمجھتا ہوں مجھے میری زندگی کی پوری قیمت مل گئی ہے۔ کہا کہ یہ میری آل بیت ہے، یہ قرآن تمہارے لیے ایک بے عیب سورس آف لا ہے، یہ جو میری آل بیت ہے ان کے ڈھانچے انسانوں کی طرح نظر آ رہے ہیں، ان کا کھانا پینا جینا مرنا بیمار صحت مند ہونا انسانوں کی طرح نظر آ رہا ہے، انسانوں میں خرابیاں پائی جا سکتی ہیں، اب ان کی شہادت کہاں سے آئے؟ رب نے کہا محبوب تو پرے ہٹ جا۔ یہ انٹرسٹڈ ایویڈنس ہو سکتی ہے، انٹرسٹڈ ایویڈنس جو ہے مثلا سالے کی شہادت بہنوئی کے حق میں کیوں قابل تسلیم نہیں، باپ کی شہادت بیٹے کے حق میں کیوں قابل تسلیم نہیں، بھائی کی بھائی کے حق میں کیوں قابل تسلیم؟ کہا یہ انٹرسٹڈ ایویڈنس ہے۔ کہا اب کہاں سے لائیں جو ایسی امپارشل ایویڈنس ہو؟ کہا میں تو کسی کی انٹرسٹڈ ایویڈنس نہیں ہوں نا، اے میرے محبوب تو بھی اور تیرے یہ صحابہ بھی سنے، میں کہتا ہوں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، ان کی تطہیر کا میں گواہ ہوں۔ اب شہادت صفائی تسلی بخش ہوگی کہ نہیں؟ اب ان کے اگر کارنامے حسن کے ہوں تو سرکار کے، حسین کے ہوں تو سرکار کے، خاتون جنت کے ہوں تو سرکار کے، حضرت مولا مرتضیٰ کے ہوں تو سرکار کے۔ اب وہ فیصلہ ہو گیا کہ بعد میں اگر نبوت نے نہیں آنا تھا، نئی رسالت ممکن نہ تھی، اس کا راستہ کیا اختیار کریں؟ کہ اس کا راستہ یہ اختیار کریں ان سے تعلق رکھے بیڑے پار ہے۔ کہ اس کے فیصلے کس طرح ہوں گے؟ کہ فیصلے اجماع کے ذریعے سے کریں، آپ اجماع میں امت کو شریک کر لے تاکہ امت بھی کہے ہم معروم نہیں ہوئے، ہم بھی سرکار کے ساتھ شریک ہیں۔ سرکار کا جو اجماع امت ہے یہ بھی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ یہ سوال زیر بحث ہے کہ کیا سابقہ نبیوں اور سابقہ رسولوں کی امتوں میں اجماع امت تھا؟ یہ دھیان کریں آپ، اس پر غور فرمائیں۔ سابقہ امتوں کے بعد، سابقہ نبیوں کے بعد ان کی امتوں میں اجماع امت نہیں تھا۔ اجماع امت کس کو کہتے ہیں؟
جتنے وقت کے مجتہدین ہیں، یعنی اپنی تعلیمی صلاحیتوں کو اور اپنے فنی علوم کو اور جو ٹیکنیکلٹیز قرآن اور حدیث سے قانون نکالنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں، وہ ساری آن دی ٹپ آف فنگر، ان کو زبانی یاد ہو۔ جس جگہ کوئی مسئلہ پیش آ جائے اس مسئلے پر غور کرنے کے لیے وہ تمام علوم کو استعمال کریں، نتیجہ نکال لیں قرآن سے جائز یا ناجائز ہونے کا، حدیث سے جائز یا ناجائز ہونے کا، وہ نتیجہ حاصل کر لیں، ان کو کہتے ہیں مجتہد۔ اب جناب مجتہدین کی کیا ڈیوٹی ہے؟ وہ جس پر بول کے متفق ہوں۔ اجتہاد کی 3 قسمیں ہیں، ایک اجماع نصی تام، اور ایک اجماع سکوتی، اور ایک اجماع مرکب۔ ان تینوں کے احکام الگ الگ ہیں۔ جب کہتے ہیں وہ اجماع ہے، وہ پوچھو کون سا اجماع ہے؟ سارے محلے کو مل کر کے نہیں پتا کون سا اجماع ہے، لیکن اجماع کی رٹ ہے۔ جب اس منزل پہ آؤ گے تو پھر اتنا جھگڑا پڑ جائے گا، جی اجماع کی بحث میں فلاں آدمی اکٹھے ہو گئے، اجماع کا نہیں جی، ان کے اکٹھا ہونے سے اجماع نہیں ہوتا۔ جتنے بھی مجتہد اپنے وقت کے سارے اکٹھے ہوں، بول کے کہیں، لیکن اس میں کون کون سے لوگوں کی شمولیت بے انتہا ضروری ہے؟ کہ آل مدینہ کی شمولیت اور اطرت رسول کی، جن کو اللہ سرکار دو عالم نے معیار حق قرار دیا ہے۔ اگر وہ شامل ہوں گے تو اجماع ہوگا، اگر وہ شامل نہیں ہوں گے اجماع نہیں ہوگا۔ سمجھ آئیے بات؟ کہا یہ میری آل بیت ہے، انہوں نے مجھے ریپرزینٹ کرنا ہے اور قیامت تک اس دین نے چلنا ہے، اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، فیصلہ شدہ بات ہے۔ یا علیو انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، اے علی میرے مقابلے میں تو اس طرح ہے جس طرح ہارون علیہ السلام جناب موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں تھے۔ اس پر حضرت امام زین العابدین نے پتہ ہے کیا استدلال کیا؟ سب کتابوں نے کہا کہ بحث کیا تھی کہ سرکار جا رہے تھے غزوہ تبوک پر، جناب حیدر کرار کو اپنی حقارت کا احساس ہوا۔ مولانا اصول گفتگو کیا ہے؟ حال مخاطب کے مطابق کلام کا وارد کرنا، اس کا نام ہے بلاغت، ایلوکوینس جس کو انگریزی میں کہتے ہو۔ آپ کی طبیعت میں جو جستجو ہے اس کو اگر میں ٹارگٹ کر سکوں تو میں بلیغ ہوں، میں نے بلاغت کے مطابق گفتگو کی ہے۔ اگر آپ کا مقصد اور ہے اور میں کچھ اور کہہ دیا ہے، اس کا نام بلاغت نہیں ہے۔ اس حضرت حیدر کرار کے دماغ میں کیا ہے؟ مجھے اتنا حقیر سمجھا ہے کہ میں صرف عورتوں کی راکھی کر سکتا ہوں۔ اب سرکار کا جواب اس وقت کیا ہو سکتا تھا؟ حضرت حیدر کرار کو جو اپنی حقارت کا احساس ہوا ہے اس کا ازالہ چاہیے تھا تو بلاغت بنے گی۔ کیا تھا؟ مجھے کمزور سمجھا ہے، مجھے گھٹیا سمجھا ہے، مجھے اس لیے چھوڑ کے گئے ہیں۔ سرکار کا فرمانا جس طرح یہ زین العابدین کا استدلال ہے، وہ کہتے ہیں جس طرح موسیٰ علیہ السلام گئے تھے نا، بھائی کو چھوڑ کے گئے تھے، تو بھائی کس معنی میں رہا تھا کہ اس پوری امت میں اس کا ریپرزینٹیٹیو اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا، پوری امت میں اس کے برابر کا کوئی نہیں تھا۔ اس وجہ سے ان کو بھائی کو مقرر کرنا پڑا۔ کہا اے علی اللہ لا نبی آبادی، نبوت کے سوا جتنے میرے تیرے درمیان فرق ہے وہ فرق تسلیم نہیں ہوتے، نبی نہیں ہو سکتے، باقی ساری امت سے تم افضل ہو۔ یہ امام زین العابدین کا استدلال ہے۔ میں اس سے متفق ہوں تو میری مرضی، نہ متفق ہوں تو نہ میری مرضی، لیکن حضرت امام زین العابدین نے یہ استدلال کیا ہے۔ حضرت امام زین العابدین کا استدلال کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ سے افضل ہے، امام مالک سے افضل ہے، امام شافعی سے افضل ہے، امام احمد حنبل سے افضل ہے، کیونکہ ان سب کے استاد وہ ہیں، وہ ان میں سے کسی کے شاگرد نہیں ہے۔ بڑی مزے کی باتیں کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے مسئلہ پوچھا کہ فتاوی رضویہ کے اندر موجود ہے۔ فرمایا یہ جو ائمہ اربعہ ہیں اہل سنت کے، یہ بھی امام ہیں اور 12 امام بھی اہل بیت کے امام ہیں۔ یہ کس قسم کے امام ہیں اور وہ کس قسم کے امام ہیں؟ سوال سمجھ میں آیا؟ یہ نہیں سمجھ میں آیا؟ آپ کو سمجھنا پڑے گا، آپ کو اس مستقبل میں بہت جلدی ضرورت اس کی پڑے گی۔ یہ بھی امام ہیں، وہ بھی امام ہیں، لیکن لوگ زیادہ نام لیتے وقت امام ابو حنیفہ کا نام لیتے ہیں، امام مالک کا نام لیتے ہیں، امام شافعی کا نام لیتے ہیں، امام احمد حنبل کا نام لیتے ہیں۔ ائمہ اہل بیت کا اتنا کثرت کے ساتھ نام نہیں لیا جاتا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان دونوں کی امامت کا فرق جو ہے وہ یہ ہے، یہ ائمہ مذہب ہیں، وہ ائمہ دین ہیں۔
مذہب کا لفظ اعمال پر استعمال ہوتا ہے، اعمال کا فقہ کے ساتھ تعلق ہے، فقہ ساری ظنیات میں سے ہے، لیکن اس کے مقابلے میں وہ ائمہ دین ہے، دین کا اطلاق عقائد پر آتا ہے، عقائد سارے قطعی ہونے چاہیے، عقائد کا اگر بنیادی طور پر علم ہے تو ائمہ اہل بیت کو ہے، اسی لیے یہ سارے ان کے مقلد ہیں، ائمہ اہل بیت کے، ائمہ اہل بیت میں سے کوئی ان کا مقلد نہیں ہے۔ میں بھی پیر بابا کبھی آپ کو یاد آئے گا تو وقت ایسا آئے گا میں بھی آپ کو یاد آئے گا۔ میں جس فیلڈ کا آدمی ہوں میں نے اس پر کافی محنت کی ہے، غالباً ہماری مجالس میں یہ مسئلہ میری پچھلی 75 سالہ زندگی میں نے کبھی کسی مذہبی پیشوا سے کسی اسٹیج پر سنا نہیں۔ تو اب وہ سرکار کا جو فیضان ہے، دین کا اصل مدار کیا ہے؟ عقیدہ، عمل اس کا تابع ہے، عمل کی مقبولیت کا دار و مدار عقیدہ صحیحہ پر ہے۔ کسی کا عقیدہ صحیح نہ ہو، سارے اعمال کر کے دکھائے، جہنم میں جائے گا۔ عقیدہ صحیح ہو، اعمال کتنے بھی خراب ہوں، دیر یا سویر سے اسے جنت میں جانا ہی جائے۔ اس پر ایک بڑی خوبصورت بات یاد آئی ہے، کہتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مستدرک کے اندر حدیث روایت ہوئی ہے، حسن حسین پر گفتگو کرنی، میرا تمیدی مقدمہ ذرا لمبا ہو گیا ہے لیکن بے فائدہ نہیں ہوگا، آپ اس کو تنہائی میں بیٹھ کے سوچیں گے تو آپ کو پیچھے محنتوں کے اور مشقتوں کے سمندر امٹتے ہوئے نظر آئیں گے، اور آپ یہ بات بڑی جاننے والی ہے کہ ان ائمہ میں اور ان ائمہ میں کیا فرق ہے۔ اس موقع پر جو بات یاد آئی وہ یہ ہے کہ مستدرک کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا ان فاطمہ احسنت فرجہا فحرم اللہ ذریتہا علی النار، حضرت خاتون جنت نے اپنے تقدس اور اپنی پاک بازی کا بڑا پورا پاس کیا ہے، اور ان کے اس عمل کے بدلے میں ان کی اولاد کو دوزخ پر حرام قرار دے دیا ہے۔ اس کی تشریحات میں امام محی الدین ابن عربی فتوحات مکیہ اور اپنے باب نمبر 29 کے اندر اس کا ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں اولاد فاطمہ دنیا میں اگر کوئی گناہ کرے گی، کوئی جرم کرے گی تو اسی طرح گنہگار سمجھے جائیں گے اور جرم کی سزا ہوگی، لیکن کچھ بھی ہو جائے قیامت میں مغفور اٹھیں گے، قیامت میں بخشے ہوئے اٹھے جائیں۔ بھئی کیوں؟ کہا دنیا کے حکام اور ہوتے ہیں، قیامت کے حکام اور ہوتے ہیں۔ جیسا آپ یہودیوں نصرانی کو دنیا میں کافر نہیں کہہ سکتے لیکن قیامت میں کافر اٹھیں گے، دنیا کے حکام اور ہیں، قیامت کے حکام اور ہیں۔ سب جاری ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بات حضور مفکر اسلام۔ جو بڑی انوکھی بات میری سمجھ میں آئی ہے وہ یہ ہے اس جستجو میں کہ قیامت میں اولاد رسول جہنم میں نہیں جائے گی۔ کہتے دراصل جہنم میں کسی مومن کو بھیجنے کی دو علتیں ہیں، یا اس کا عذاب یا اس کی تطہیر کا۔ عذاب صرف کافر کے لیے، مومن کے لیے عذاب نہیں ہے۔ ہاں، مومن کو جو بھیجا جائے گا جہنم میں وہ تطہیر کے لیے بھیجا جائے گا، جو گناہوں کی آلائش اسے پہنچی ہے اس سے پاک کرنے کے لیے۔ یہ جو ہمارے فقہا کا فارمولہ ہے نا کہ ایک لکڑی ہے وہ ناپاک ہے، اس کو آپ جلائیں وہ راکھ ہو جائے، راکھ پاک ہے یا ناپاک؟ کہتے پاک ہے۔ مثلا ایک لوہا ہے، آپ آگ میں رکھیں، اس کے اوپر جو زنگ وغیرہ ہے وہ جل جائے، اب لوہا پاک ہے یا ناپاک؟ کا پاک۔ اس کا معنی ہے تطہیر، کہ قیامت کے میدان میں مومن نے جو گناہ کیے ہوئے ہوں گے اس سے پاک کرنے کے لیے اسے دوزخ میں بھیجا جائے گا، جب وہ پاک ہو جائے گا واپس جنت میں آ جائے گا۔ کہ عام مومن تو دوزخ میں جائے گا پاک ہونے کے لیے، تو جن کے پاک ہونے کا اعلان رب نے دنیا میں کر دیا ہے وہ کس لیے بھیجے جائیں گے؟
اتنی شہادتوں کے بعد اس خاندان کو آئندہ قیامت تک رہنمائی کے لیے استعمال کرنا تھا. اب وہ ائمہ آل بیت پہلے جو بنیادی طور پر بھیجے گئے جنہوں نے یہ چاروں امام تیار کیے ہیں. آج جتنے بھی خارجی ہیں وہ کہتے ہیں سلف کے ہم پابند ہیں. یہ وہ گاڑی میں مارنے والا سلف ہے، وہ ان یہ وہ سلف نہیں ہے. سلف کا استعمال صحابہ اور تابعین پر ہوتا ہے. امام ابو حنیفہ بھی تابعین میں سے ہیں، امام مالک بھی تابعین میں سے ہیں. پوچھو کہ ان کو امام کس نے بنایا ہے؟ وہ تو سرکار نے فرمایا تھا نا میری امت میں 12 اماموں کی ضرورت، امت ساری جمع ہو جائے گی. وہ تو 12 امام آل بیت ہیں. ان کو امام کس نے بنایا ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ ایک آدمی اگر کرنیل کے بیج یہاں لگاتا پھرے، پوچھو جناب آپ کو کس نے کرنیل بنایا؟ وہ کہے میری بیگم نے بنایا. تو یہ جواب قابل قبول ہوگا؟ وہ ہمارے ایک مرید ہیں، انہوں نے اپنے بلے کا نام رکھا تھا کرنل صاحب. انہوں نے بلے کے گلے میں وہ بیج ڈالے ہوئے تھے جو کرنل کے ہوتے ہیں. ان کا یہ کرنل صاحب. میں نے کہا یہ ایسا نہ کیا کریں، یہ لوگ ملک اور قوم کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والے اور جان کو پیش کرنے والے لوگ ہیں. ان کے لیے ہتک کی کوئی بات آپ نے استعمال نہیں. سرکار نے جنگی جرنیل کو کہا فدا کا ابی و امی. حضرت سعد بن وقاص امت مسلمہ میں آرچری کے سب سے بڑے ماہر تھے. جب احد کے میدان میں سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا، سرکار نے فرمایا میں کیا کروں، آج میرے پاس ڈھال نہیں ہے. اور آج کا یا رسول اللہ یہ سینہ جو موجود ہے ڈھال کی کیا، جو تیر آئیں گے سینے پہ کھاؤں. مزہ آیا نا محبت کا. جب سرکار ان کے چلے پہ تیر رکھیں تو کہیں فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہوں. ساری دنیا کہتی ہے فدا کا ابی و امی و سائر عشیرتی، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ اور ہمارے سارا خاندان آپ پر قربان ہو. سرکار نے کسی کو نہیں کہا، سرکار نے ایک جنگی جرنیل کو کہا جو اس وقت موت اور زندگی کے طوفانوں سے گزر رہا ہے، صرف دین حق کی بقا کے لیے اور اسلامی سرحدوں کی بقا کے لیے اس آدمی کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جانا چاہیے. تو اب پوچھنا یہ ان کو امام کس نے بنایا؟ ان کے استاد بھی موجود ہیں، شاگرد بھی موجود ہیں. امام مالک کے کسی استاد کو لوگوں نے امام کیوں نہیں مانا؟ ان کے شاگرد ہیں، ان کو امام کیوں نہیں مانا؟ امام ابو حنیفہ کے استاد بھی موجود ہیں، شاگرد بھی موجود ہیں، ان کو کسی نے امام کیوں نہیں مانا؟ ان کو کیوں امام مانا؟ کہ دراصل امام ابو حنیفہ نے حضرت سید زید بن علی کے ہاتھ پر بیعت کی. ان کا ان کے باغی ہونے کا آپ فتویٰ دیں. انہوں نے کہا جس کے باپ کا کلمہ پڑھتا ہوں اسی کو باغی کہوں تو ایسے مسلمان پر میں جان تو دے سکتا ہوں، لیکن آل بیت کے خلاف نہ میری زبان کھل سکتی ہے نہ میرا قلب اٹھ سکتا ہے. جیل میں ڈال دیے گئے. بعد میں سید نفس زکیہ جو انہی کے مرید تھے حضرت زید بن علی کے، انہوں نے جب علم جہاد بلند کیا تو امام عریفہ نے ان کی بھی خدمت کی. پہلوں کو کہ مطلب یہ جواب میں کہا آتے تو 30,000 درہم، میں نے ان کو 30,000 درہم بطور نذرانے کے پیش کیے ہیں اور میں ان کا ساتھی ہوں. انا من شیعت ہی، یہ الفاظ ہیں امام ابو حنیفہ، انا من شیعت ہی، میں ان کی جماعت کا آدمی ہوں. مزہ آیا نا دوستی کا. تلوار کی دھار پر بندہ کھڑا ہے اور اعلان کیا کہ اسی کا ساتھی ہوں، مروں یا جیوں اس کا ساتھی ہوں. لوگوں نے کہا یہ ائمہ حق کا پوری طرح فدائی ہے اس لیے ہمارا امام. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے سید نفس زکیہ سے بیعت کی، بازو جدا کیے گئے، جیل خانے میں ڈالا گیا، منہ کالا کیا گیا، گلی کوچوں میں پھرایا گیا. آپ فرماتے جو مجھے جانتا ہے میں امام مالک ہوں، وہ تو جانتا ہی ہے. جس کو نہ پتا ہو میں خود بتاتا ہوں میں امام مالک ہوں. میں نے کہا تھا جبرن جو بیعت لی جائے وہ نہیں ہوتی. مسلمانوں نے یہ جنگ لڑی تھی آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور آگے انہوں نے یہ خیانت کی ہے عباسیوں نے کہ انہوں نے چھاپا مار لیا ہے، اس لیے ان کی بیعت حرام ہے. جبرن جو بیعت لی جا رہی ہے بیعت نہیں ہے. وہ کہتے ہیں میرا منہ کالا ہونے سے پہلے جو میری رائے تھی نا اس وقت منہ کالا ہونے کے بعد ہی ہوئی. میں پہلے بھی اسی دھڑے کا تھا، اب بھی اسی دھڑے کا ہوں،
لوگوں نے کہا نہ اس کے استاد کو امام کہتے ہیں نہ شاگرد کو، اس کو کہتے ہیں، اس لیے کہ یہ فلی ڈیووٹڈ اور فلی کمیٹڈ ہے آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس لیے یہ امام، اس کا مطلب پرماننٹ امامت تو ان کی ہے جو ائمہ دین ہیں، لیکن یہ احکام کے اندر امامت ان کی ہے جو ائمہ دین کے فدائی اور ان کے عاشقان ہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ اس کے دو ریپریزنٹیٹیو سرکار نے فرمایا، خود سرکار کا ارشاد ہے حسن اور حسین دونوں میرے جزو ہیں۔ اب ان کے درمیان یہ کوشش کرنا کہ فلاں افضل ہے فلاں مفضول ہے، میں تو سمجھتا ہوں ایک جزو کو دوسرے جزو پر ترجیح دینے کی جو وجوہات ہیں وہ معقول نہیں بنتی، اس لیے جتنی خوبیاں ان کے اندر ہیں وہ سرکار کی ہیں، جتنی کمالات ان کے اندر ہیں وہ خاتون جنت اور مولا مرتضیٰ کے ہیں، دونوں ہمارے سر کے صاحب ہیں، گو ہم حضرت امام حسن کی اولاد میں سے ہیں، لیکن ہماری دادی جو ہے امام حسین کی بیٹی ہے، فاطمہ کبریٰ جن کا نام ہے وہ ہماری دادی ہے، حسن مثنیٰ ہمارے دادے کا نام ہے، تو ہم اگر موچی بھی ہوتے ہیں ذات کے تو پھر بھی ہمارا آل بیت کے بارے میں یہی عقیدہ ہوتا ہے، وہ اس وجہ سے نہیں کہ ہم ان کے گھر پیدا ہوئے، اس وجہ سے ہے کہ ہم نے کلمہ سرکار کا پڑھا، یہ وجہ ہے، اس کی علت ان کے گھر پیدا ہونا نہیں ہے، ارے ایک تو ان کے گھر نہیں پیدا ہو سکتا، جس نے کلمہ سرکار کا پڑھا وہ اسی عقیدے کا پڑھا۔ اب جس کو سید کہتے ہیں، میری اطلاع کے مطابق جس کے بارے میں سب سے پہلے سرکار نے سید کا لفظ استعمال کیا نا وہ امام حسن ہے۔ حضرت کرار کی سیادت کا بعد میں اعلان ہوا ہے، حضرت خاتون جنت کی سیادت کا بعد میں اعلان ہوا ہے، لیکن حضرت امام حسن کی سیادت کا پہلے اعلان ہوا ہے۔ چھوٹے سے ہیں، سرکار بیعت پیار کرتے ہیں، صحابہ کو یہ معلوم کرنے کی ضرورت پیش آئی کہ اتنا سرکار پیار کیوں کرتے ہیں، فَإِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ، یہ میرا بیٹا جو ہے نا، اِنَّ ابْنِي هَذَا، حضور کی فساد پر بھی قربان، دیکھیں ترکیبیں کتنی چست ہیں، قواعد عربیہ آج کی تاریخ اتنی دوڑنے کے بعد وہ کہتے ہیں جس وقت کے مشار علیہ مضاف ہو اس میں اشارہ مضاف علیہ کے بعد چلا جاتا ہے، اِنَّ ابْنِي ابن مضاف یا ابن متکلم کی طرف، حاضہ اس کے بعد آیا ہے۔ آج گھوڑے دوڑ کے درختوں پہ چڑھنے لگے ہیں، اس وقت لوگوں کو یہ سمجھ آئی ہے کہ مشار علیہ اگر مضاف ہو تو اس میں اشارہ جو ہے وہ مشار علیہ کے مضاف علیہ کے بعد چلا جاتا ہے۔ سرکار نے اٹھتی ہی نبوت میں یہ اعلان فرما، ان ابنی ھذا، یہ جو میرا بیٹا ہے نا، ان ابنی ھذا سید، اس میں اشارہ کے ساتھ اگر مبتدا ہو، مسند الیہ کی جو تعریف ہے بدریہ اس میں اشارہ ہو تو پھر جو اس کا مسند ہوتا ہے اس کے ساتھ مختص ہوتا ہے، یہ میرا یہی بیٹا جو ہے، صرف یہی بیٹا، یہ سردار ہے۔ یہ بعد کی بات ہے، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، فاطمہ سیدۃ النساء فی الجنہ، حضرت مولا مرتضیٰ کو حضرت سیدہ عائشہ راویہ ہیں، وہ کہتی ہیں سرکار مولا مرتضیٰ کو حضور نے آتے دیکھا تو فرمایا ھذا سید العرب، یہ سارے عربوں کا سردار ہے، تو حضرت سیدہ کہنے لگے الستا سید العرب، آپ عربوں کے سردار ہیں؟ فرمایا انا سید ولد آدم، سوری اولاد آدم کا میں سردار ہوں، ھذا سید العرب، پوری دنیا سے عرب افضل ہیں، عربوں سے حضرت حیدر کرار افضل ہیں، افضل کا افضل افضل ہوتا ہے۔ سرکار کے اس بیان کا یہ مطلب نکلتا ہے، بات خیال میں آئی کہ نہ آئی؟ تو پہلا اعلان سیادت جو ہے وہ کس کے بارے میں؟ حضرت امام حسن کے بارے میں۔ اب جناب ان کا نام دستبردار ہونے تک تو بڑی خوشی سے لیتے ہیں، لیکن حرام ہے کبھی کسی کی سٹیج پر امام حسن کا ذکر ہوا ہو، صرف اس لیے راضی ہیں کہ جناب وہ دستبردار ہو گئے تھے، اور دستبردار ہی ہوئے نا، بیعت کے لفظ کو اتنا اچھالا کہ جس کی کچھ انتہا نہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سرکار کے صحابی ہیں، وہ ایک دن میں ٹی وی دیکھ رہا ہوں تو ایک چھوٹے سے قد کے ایک بزرگ ہیں، تو وہ کہتے ہیں جب تک کہ حضرت امام حسن ان کے حق میں دستبردار نہیں ہوئے تھے اس وقت تک وہ بادشاہ تھے، جب یہ خلیفہ ان کے حق میں دستبردار ہوئے تو وہ خلیفہ بن گئے۔ میں پوچھتا ہوں جس وقت حضرت امیر معاویہ یزید کے حق میں دستبردار ہوئے تو وہ خلیفہ بن گیا؟ یہ تمہیں کس نے بتلایا؟ اور کچھ نہیں، تمہارے شریعت ہی پڑھ لیتے، سنی کہلاتے ہو، تو کہتے اسلام کے سب سے پہلے بادشاہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول ہیں، لاکھ عزت کریں کہ
مگر بے حقیقت بات ہم کسی کے قبول نہیں کریں گے کیونکہ ہمارے پاس ریکارڈ موجود ہے۔ خلفاء کے اندر ذکر کیا ہے امام جلال السیوطی نے، تاریخ الخلفاء لکھی ہے، خلافت کا لفظ ان کے لیے نہیں استعمال ہوا۔ تو آخری خلیفہ حضرت امام حسن کو سمجھا جاتا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ حضور نے فرمایا الخلافت بعدی 30 سنۃ ثم یکون ملکا عدودا، کہ میرے بعد خلافت 30 برس رہے گی، بعد میں دانتوں سے کاٹ کھانے والی ملوکیت بن جائے گی۔ حضرت والی گھوڑا مجدد گھوڑا سے پوچھا گیا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت ان کو خلافت دے دی تو وہ پھر وہ خلیفہ بن گئے؟ آپ نے فرمایا وہ خلافت آپ نے دانستہ چھوڑی ہے، کیونکہ 30 برس اس خلافت راشدہ کی عمر سرکار نے بتائی تھی، اس کے بعد دانتوں سے کاٹ کھانے والی بادشاہت بننے والی تھی، آپ نے اس سے بچنے کے لیے استعفیٰ دے دیا تاکہ مجھے کوئی کاٹ کھانے والی حکومت کا حکمران نہ کہے۔ لیکن آپ نے یہ لفظ استعمال کرنے کے بعد یہ بات ہمیشہ دھیان رکھنی ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ہوں تو یا کوئی دوسرا صحابی تو عمرو بن العاص ہوں، ابو موسیٰ اشعری ہوں، جو اس تحکیم کے معاملے میں شریک ہوئے تھے، تو بدعقیدہ لوگ ان کا نام برائی سے لیتے ہیں۔ آپ نے کسی صحابی کا نام مجلس کے اندر کیا، تنہائی کے اندر کیا، اپنے دماغ کی سوچ کے اندر کیا، کسی صحابی کو برا نہ کہنا ہے، نہ سمجھنا ہے، نہ اس کی برائی سننی ہے، نہ سنانے دینی ہے۔ ہم لوگ تو سرکار کے جانوروں کی تعظیم کرنے والے ہیں، صحابی تو بڑی ذات کا نام ہے۔ لیکن اگر آپ یہ چاہو کہ سارے کی لات پھیر کے حضرت علی برطا کی گردن پہ رکھ دو تو ان کے وارث موجود ہے، ایسا نہیں کرنے دیں گے۔ یہاں تک تمہارے علمی گھوڑے دوڑنے کی عادت رکھتے ہیں نا، ہم سمجھتے ہیں جس جگہ ہم کام کریں تمہارے گھوڑے لگڑے ہیں وہاں پہنچنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اس لیے کہ تمہاری تحقیقات کا مرکز یزید ہے۔ پوچھو یزید کافر ہے کہ نہیں، مروان بے ایمان ہے کہ نہیں؟ محرم شریف کے دنوں میں، شہادت کے ایام میں ٹی ویوں والے کہتے ہیں یہ پنجر پاک کا دن منانے کے لیے ہیں، لیکن تم مروان کی روایتیں لے کر کے بیٹھ گئے، یزید کی روایات لے کر کے بیٹھ گئے۔ وہ پنڈی میں میرے پاس ایک چھوٹا سا رسالہ آیا، اس میں انہوں نے لکھا کہ مروانی سادات بنو امیہ۔ میں حیران ہوا کہ یہ سید کہاں سے بنے؟ کچھ وقت یہ سمے دیکھے تو سمجھ آ گئی، ایک اسنی سادات ہیں، ایک حسینی سادات ہیں، ایک مروانی سادات ہیں، ایک یزیدی سادات ہیں۔ یار تمہارا باپ بھی جن دنوں مرا ہو فاتحہ پڑھو گے تو اپنے باپ کا نام لو گے۔ اماں جی فوت ہوئی ہیں تو ان دنوں میں اپنی اماں جی کا فاتحہ پڑھے، اور سر حسین کا نیزے پر جا رہا ہے۔ کافر نے بھی دیکھا، مومن نے بھی دیکھا، سر نیزے پہ چڑھا ہوا ہو، نیزے کے منبر پر تاریخ انسانی میں کسی انسان کی زبان نے حرکت نہیں کی، لیکن ایک اکیلا فاطمہ کا لال ہے جس کا سر نیزے پر ہے اور زبان قرآن پڑھ رہی ہے۔ تو میرے موضوع سے خارج ہے، حسین میرے موضوع سے کیسے خارج ہے؟ حسین کی بات کروں تو حسن کی، حسن کی بات کروں تو حسین کی۔ ان دنوں تمہاری زبان پر مروان کا ذکر ہے۔ یہ مروان بدترین انسان ہے، کعبے کی بے حرمتی کا مصنف ہو، مدینہ شریف کی بے حرمتی کا مصنف ہو، تمام آل بیت رسول اللہ کی توہین کا اور اذیت کا مصنف ہو، پھر دوبارہ کہتے ہم کچھ نہیں کہتے۔ اگر ان کو کچھ نہیں کہتے تو ان کو کیوں کہتے ہو؟ آج کہتے ہیں شیعہ کافر ہے، وہابی کافر ہے۔ وہ وہابیوں نے اور شیعہ نے کیا کیا ہے؟ کتنی برائیاں کی ہیں، کتنے عقائد ان کے برے ہیں، یزید جیسے برے تو نہیں۔ اگر یزید کافر نہیں ہوا تو ان کو کافر کافر کیوں کہتے پھرتے ہو؟ اتنی فراخ دلی تم نے برتی ہے، ایسے ہم سمجھے ہیں کہ یزیدی بھی ایک قوم ہے جو سید کہلاتی ہے، اور مروانی بھی ایک قوم ہے جو سید کہلاتی ہے۔ تو پھر آج کے بعد آپ 4 طرح کے سادات یاد رکھیں، ایک حسنی ہے جو حسن کی بات کریں گے، ایک حسینی ہے جو حسین کی بات کریں گے، خاتون جنت کی بات کریں گے، مولا مرتضیٰ کی بات کریں گے، ائمہ آل بیت کی بات کریں گے،
والی بغداد کی بات کریں گے، خواجہ غریب نواز سلطان ہند سرکار کی بات کریں گے، داتا گنج بخش علی اجمیری کی بات کریں گے، سید ابو الحسن شاذلی حسینی کی بات کریں گے، سید بہاؤالدین نقشبند شہنشاہ بخارا کی بات کریں گے، پیر جماعت علی شاہ صاحب مجدد علی پوری رحمۃ اللہ علیہ کی بات کریں گے، سید پیر میر علی شاہ صاحب مجدد گورنوی کی بات کریں گے، لیکن ایک ان دنوں میں یزید کی باتیں کریں گے، مروان کی باتیں کریں گے، پھر ہم سمجھ نہیں آتے یہ کس کھاتے کے سید ہیں۔ یہ بات بڑی آسانی کے بعد ساتھ مروانی بھی سادات اور جو یزیدی بھی سادات، یہ سادات کی نئی قسمیں نکلی ہیں۔ ہم تو حسن و حسین سے تعلق رکھنے والے ہیں، اس لیے امام حسن کی بات چل رہی ہے۔ حضرت نبی کریم نے فرمایا ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے، لعل اللہ یسلک بہ بین الفریقین العظیمین من المسلمین، میں امید کرتا ہوں کہ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے دو بڑی جماعتوں کے درمیان صلح ہوگی۔ لیکن سردار کس کو کہا؟ حسن کو کہا، جو کہتے ہیں کہ انہوں نے بیعت کی ہے اس لیے وہ افضل ہیں، تف ہے تمہاری اس سوچ کو۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ذات پاک ایک جلیل القدر صحابی ہیں، مگر صحابہ کے کھاتے میں طلقاء میں سے ہیں۔ فتح مکہ کے دن جو مسلمان ہوئے ان کو طلقاء کہتے ہیں، صحابہ کی آخری کیٹیگری ہے یہ۔ اور امام حسن کن میں سے ہیں؟ یہ نبی پاک کے کندھوں پر بیٹھنے والے ہیں، سرکار کی زبان چوسنے والے ہیں۔ جب یہ کہا دستبردار ہوں گے تو کیا فرمایا سید کون ہوگا؟ کہا سید حسن ہوگا۔ اور سید واہ سبحان اللہ، واہ بھائی واہ واہ واہ۔ بیعت کرنے کے وقت شرطیں بتائی جاتی ہیں یا بیعت لینے کے وقت؟ شرطیں کس نے بتلائی ہیں؟ امام حسن نے بتلائی، تو پھر قصہ کیا رہ گیا؟ سمجھ آئیے بات؟ امام حسن رضی اللہ عنہ اور آپ کا صبر و استقامت دیکھیے، جیسا کہ حضرت شاہ صاحب نے ارشاد فرمایا کہ آپ کو زہر دیا گیا، زہر بھی زہر کھانا اور کسی کو کچھ نہ کہنا یہ سرکار کی سنت تھا۔ دارمی کے اندر حدیث ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام جس وقت غزوہ خیبر سے واپس تشریف لائے تو دوران راہ آل فدق سے جنگ ہونے والی تھی۔ آج کل باغ فدق کے لفظ کو فدق کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، وہ سمجھتے کوئی چھوٹا سا باغ تھا، نہیں، آل فدق جو تھی وہ ایک قوم تھی، ان کے ساتھ جنگ ہونے والی تھی۔ جس وقت بغیر لڑائی کے کوئی قوم سرنڈر ہو جائے تو جو کچھ اس وقت مال ملے وہ سربراہ مملکت کا ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ باغ فدق جو ہے وہ سرکار کا تھا۔ اصل لفظ جو ہے باغ فدق یا باغ فدق ہے، لیکن کثرت استعمال میں یہ فدق کہلانے لگا ہے۔ اگر اصل لغت تلاش کرے تو باغ فدق نہیں ملتا، فدق یا فدق ملتا۔ اچھا، اس جگہ ایک یہودن نے سرکار کو زہر دیا، سری پائے کے گوشت، اس کو پتا تھا سرکار سری پائے کے گوشت کو پسند کر کے کھاتے ہیں۔ اب یہودیوں کا کیا پیشہ ہے؟ نبوت کے کاز کو زہر کے ذریعے سے نقصان پہنچانا۔ پتا ہے میدان کی گرمی میں آئے تو ہوگا کیا؟ ہاں، انہیں پتا تھا حسن حسین دونوں جیتے ہوں پھر ان کا مقابلہ کون کرے گا۔ حضرت امام حسین نے میدان کربلا میں جس کا حضرت کے ساتھ ذکر کیا تھا، انہوں نے کہا کاش آج میرا بھائی حسن ہوتا، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ پشتے ملا لیتے، پیچھے سے وہ نہ آنے دیتا، سامنے سے میں نہ آنے دیتا، ہمارا مقابلہ لاکھ انسان بھی مل کے نہیں کر سکتا تھا۔ بھائیاں باج محمدہ کان خالی کلے بچے دی مائی کے مان۔ تو حضرت کو زہر کیوں دیا گیا کہ ان کے مقابلے میں برسر میدان نبرد آزمائی کی صلاحیت کسی میں نہ تھی۔ وہ سمجھتے تھے ان کو زہر دے کے ہی مارا جائے، جس کو میدان میں کوئی مار سکتا ہے اس کو سوتے میں کوئی نہیں مارتا، اس کو زہر دے کے کوئی نہیں مارتا۔ امام حسن رضی اللہ عنہ کو زہر دیا گیا۔ آپ سے پوچھا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، جیسا کہ مولانا نے بیان کیا، میری اطلاع اس کے بارے میں یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں اگر تو وہ شخص ہے جو میری نظر میں ہے تو واللہ خیر المنتقمین، اس سے رب انتقام لے گا۔ میں جاتے جاتے اس تمہاری تنہائی پر ایک اور آزمائش نہیں چھوڑنا چاہتا۔ میں سمجھتا ہوں میرے بعد تیری تنہائی تیری زندگی کا سب سے بڑا اہم مسئلہ ہے۔ جب میں تجھے تنہا چھوڑ کے جا رہا ہوں تو میں ایک اور مصیبت تم پہ ڈال کے جاؤں۔ اگر وہ قاتلہ جو میری نظر میں ہے تو پھر میں اس کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اللہ بہتر انتقام لینے والا۔ اگر وہ نہیں ہے جو میری نظر میں ہے
تو پھر میں کسی کو بلا وجہ ملزم نہیں گرداننا چاہتا. واہ کیا علم ہے اپنا تو جگر وہ ٹکڑے، پھر بھی ایذائے ستم گر کے روادار نہیں، پھر بھی ایذائے ستم گر کے روادار نہیں. آپ تڑپ رہے ہیں، جب جگر کے ٹکڑے کٹ کر کے برآمد ہو کے خارج ہو رہے ہیں تو بھائی کہتے ہیں حضرت امام حسن آپ ضرور اپنا قاتل مجھے بتائیں. آپ تڑپتے ہیں تو میں مرنے لگتا ہوں. کہا مجھے تڑپنے دو. بجرم عشق توام، بجرم عشق توام می کشند گایست، نیز بر سر بام آ کے خوش تماشائے. اور میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، اے محبوب کبریا تیرے مشن کا وفادار ہوں، اس وجہ سے مجھے زہر دیا گیا ہے. آپ اتنی مہربانی فرمائیں بنیر پہ کھڑے ہو کر میرا یہ تڑپنا دیکھ لیں. حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ ایک خوبصورت یادگار دنیا میں چھوڑتے ہیں، لیکن آپ دونوں بھائیوں کی جو ناز برداریاں ہیں وہ جو اس وقت میں مجبوری محسوس کرتا ہوں، کوئی جملہ بولتے وقت گھبراتا ہوں سخت کہ کوئی ایسا جملہ میری زبان سے نہ نکل جائے کہ یہ بڑا ہے یا وہ. اس کا فیصلہ آپ سے ایک مسئلہ بھی کرواتا ہوں. عبد الرحمن صفوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ دونوں بھائیوں نے تختیاں لکھی. امام حسین کہ میری تختی اچھی ہے، امام حسن کہ میں نے اچھا لکھا. دونوں امی جان کے پاس آئے، اماں بتاؤ. امام حسین گود میں گھس گئے، امی جان کی ٹھوڑی کو پکڑ کے کہتے ہیں امی جان مجھے بتاؤ، مطلب میرے حق میں فیصلہ، مجھے بتاؤ کہ کس کی تختی ہے. امام حسن سامنے ہیں، کہتے ہیں امی انصاف سے بتاؤ کس کی تختی ہے. اب دونوں کے منہ کی طرف دیکھتے ہیں کہ یہ فیصلہ میرا ہوا تو دوسرے کا دل دکھے گا، اب میں کس طرح کہوں. کہا دونوں کی تختیاں بہت اچھی ہیں. ان کا کس کی زیادہ اچھی ہے یہ بتاؤ. ان کا پھر مجھے تو نہیں پتہ چلا کس کی اچھی ہے، سرکار سے جا کر کے پتہ کرو. سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سرکار سے جا کر کے امام حسین کا فارمولہ ہے، دوڑ کے گود میں گھس گئے، سرکار کی ٹھوڑی کو پکڑ کے یا رسول اللہ جلدی بتائیں کہ کس کی تختی اچھی ہے. اور یہ کہتے وقت اپنی طرف اشارہ بھی کرتے، یہ نہیں بتاؤ کہ میری اچھی ہے. امام حسن سامنے بیٹھے ہیں، وہ چھوٹے کی شفقت بولتے تو نہیں لیکن کہتے یا رسول اللہ بتلائیں کس کی اچھی ہے. ان کا فیصلہ اس کا آسانی سے نہیں کیا جا سکتا. جبریل امین 7 موتی لائے، کہا ان دونوں کی تختیوں پہ چھوڑے، جس کی طرف 4 چلے جائیں یا 4 سے زیادہ چلے جائیں اس سے زیادہ اچھی لکھی ہے، اور جس کی طرف سے کم ہو جائیں بس اس کی تختی کمزور ہے. وہ جب موتی چھوڑے گئے 3 ادھر ہو گئے، 3 ادھر ہو گئے، ایک بیچ میں کھڑا ہے. اب امام حسین بڑے تلملا رہے ہیں، یا رسول اللہ یہ کدھر جائے گا. امام حسن کہتے ہیں نانا ابو مجھے بتائیں یہ اس کا کیا بنے گا. ان کا میں کچھ نہیں کہہ سکتا، خدا نے یہ بھیجے ہیں، خدا خود فیصلہ کرے گا. کہتے ہیں ٹک سے وہ موتی ٹوٹ گیا، آدھا ادھر چلا گیا آدھا ادھر چلا گیا. ان کا دونوں کی ایک جیسی ہے، اس بارے میں میں کچھ نہیں. آگے پھر دیکھیے حضرت امام زین العابدین کے بارے میں تدریب الراوی شرح تقریب النواوی، انہوں نے لکھا کہ اصح الاسانید، جتنی روایتیں روایت کی جاتی ہیں ان میں سب سے چوٹی کی روایت کس کی ہے؟ امام زین العابدین کی. کب؟ کہ جب وہ حضرت امام حسین سے روایت کرے یا امام حسن سے روایت کرے، وہ علی مرتضیٰ سے کرے، وہ سید الانبیاء سے کرے، اس کے برابر کی حدیث پوری امت میں کوئی دوسرا شخص کرے نہیں ہو سکتی. اچھا کیا معیار کیا ہے کسی کی روایت کے اچھا ہونے کا؟ کہ جس کا عقیدہ سب سے اچھا ہے، جس کا عمل سب سے اچھا ہے، جس کی یاد سب سے اچھی ہے، اس کی روایت سب سے اچھی ہے. معلومہ محدثین نے باوجود اس کے کہ کئی طبقوں سے تعلق رکھتے ہیں، انہیں یہ ماننا پڑا کہ سب سے زیادہ جس کی یاد ہے وہ زین العابدین ہے، سب سے زیادہ عمل جس کا اچھا ہے وہ امام زین العابدین ہے، اور جس آدمی کا دین سب سے زیادہ اچھا ہے وہ کیوں؟ کہ جن کو معیار حق سرکار نے قرار دیا ہے
ان کے بارے میں کیا رائے ہے؟ انی تارکن فیکم الثقلین، حدیث ثقلین بتاتی ہے کہ ان کے کردار کی صفائی سرکار نے خود پیش کی ہے۔ باقی محدثین تو کہتے ہیں فلاں راوی، فلاں مولوی صاحب، فلاں محدث، فلاں مفسر ان کی یہ تعریف کرتا ہے، سرکار فلاں مفسر ہو بیٹھے رہو اپنی جگہ، اور محدثین تم بیٹھے رہو، یہ خاتون جنت کی جو اولاد ہے اس کی صفائی میں پیش کرتا ہوں۔ اس لیے ان جیسا کردار کسی کا نہیں۔ یاد کا جو ورثے میں ہمیں یاد ملی ہے، سنقرئک فلا تنسیٰ، ایسا پڑھائیں گے کہ کبھی بھولو گے نہیں، الا ماشاء اللہ، سوائے اس کے جو رب چاہے گا۔ کا رب چاہے گا تو کیا چاہے گا؟ اگر میں اسی سے استدلال کروں گا یا رب یہ نہیں چاہے گا تو پھر آپ مان جائیں گے؟ اگر اسی سے استدلال کروں، سنقرئک فلا تنسیٰ الا ماشاء اللہ، ہم تمہیں ایسا پڑھائیں گے کہ تم بھولو گے نہیں سوائے اس کے جو اللہ بھلانا چاہے۔ اب اگر یہ ثابت کر دوں کہ بلایا ہے ہی نہیں پھر کیا ہوگا؟ کہا جو قرآن مجید میں آتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور میرے مصطفیٰ اگر پہلے علم دیا ہو پھر واپس لے لیا جائے تو اس وعدے کی مخالفت لازم آتی ہے نا۔ پہلے یاد کرایا ہو پھر اس کو ذہن سے اتار دیں تو علم کا وہ حصہ تو بلینک رہ گیا نا۔ تو یہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، پہلے سے پچھلے دن زیادہ اچھے ہوں گے، یہ کس طرح پتہ چلے گا؟ معلوم ہوا یہ استثناء لفظی طور پر ہے، واقعاتی طور پر نہیں ہے۔ یہ اس خاندان کے آدمی ہیں، اس لیے ان کا حافظہ سب سے زیادہ ہے۔ پھر ان کا کیریکٹر کا جن کی تطہیر رب نے بیان کیا، ان کے کیریکٹر کے بارے میں کیا چاہتے ہو؟ اور مزے کی بات، جتنے پیروں سے تعلق رکھنے والے درویش لوگ بیٹھے ہوئے، یہ بات یاد رکھ لو، تصوف کی دو قسمیں ہیں، ایک کا نام ہے تصوف سنی اور ایک کا نام ہے تصوف سلفی۔ سلف یاد ہے نا؟ ایک ہے تصوف سنی، ایک ہے تصوف سلفی، یعنی صوفیت اور پیری مریدی اس کی دو قسمیں، ایک سنیوں کی ایک سلفیوں کی۔ تصوف سلفی کے بانی حضرت امام مالک، وہ ان سے شروع ہو کر انہی پر ختم ہو گیا۔ یہ جو اپنے اشیاۃ اللمعات شریف مشکات کے مقدمے میں آتا ہے نا کہ من تفقہ فلم یتصوف فقد تفسق، ومن تصوف ولم یتفقہ فقد زندق، ومن جمع بینہما فقد تحقق، یہ امام مالک کا مقولہ ہے، یہ ان کے تصوف کی بنیاد تھی۔ امام مالک کا تصوف ان سے شروع ہو کر انہی پر ختم ہو گیا۔ قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی، یہ جتنے سلاسل اولیاء اللہ کے ہیں اس کا نام ہے تصوف سنی، یہ وہاں سے چلا قیامت تک جاری رہے گا۔ اس کا بانی کون ہے؟ ذمہ داری سے کہتا ہوں امام زین العابدین۔ چھوٹے موٹے صوفیوں کے دن مناتے ہو، فلاں مجدد فلاں مجدد فلاں، 1,00,000 مجدد ملایا جائے امام زین العابدین کا بال بھی نہیں بنتا۔ یہ یاد رکھو، ایک وقت میں کئی ہزار مجدد ہو سکتا ہے، ایک بستی میں 4 مجدد ہو سکتے ہیں، زیادہ ہو سکتے ہیں، لیکن پوری خدا کی زمین پر ایک ہی امام زین العابدین تھا، دوسرا امام زین العابدین تھا۔ کتنا بڑا فرق ہے۔ سلسلہ بسلسلہ آگے چلے جائیے، جس وقت یہ سلسلہ طریقت سرکار کی بارگاہ سے نکلا تو اس کے حصے ہو گئے 2، ناف سے لے کر کے سر کی چوٹی تک امام حسن، ناف سے لے کر کے پاؤں کے ناخنوں تک امام حسین، اس سے ہو گئے 2، ایک ونگ پر علوم ظاہریہ چلنے لگے، ایک پر علوم باطنیہ چلنے لگے، اور آخر کرتے کرتے امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر کے اندر اس پر کوئی تھوڑی سی گفتگو کی ہے۔ اس مقام پر ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین کا پیچھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو۔ یہ کس کی محبت کا حکم دیا؟ سرکار کی محبت کا۔ تو محبت عیب سے تعلق پکڑنے کی عادت نہیں رکھتی، محبت کو حسن سے تعلق پکڑنے کی عادت ہے۔ کبھی کسی سے سنا ہے جب سے لے کر آپ کا گنجا سر دیکھا میری طبیعت کا حال نہ پوچھئے، جب سے لے کر آپ کی کانی آگ دیکھی ہے میرے پہلو سے میرا دل مثالے تیر جاتا ہے، بہت روکا نہیں رکتا میں زنجیر جاتا ہے، اور جب سے لے کر آپ کی یہ پھیشی ناک دیکھی ہے کچھ نہ پوچھئے کہ کیا بیت رہی ہے مجھ پر، جب سے لے کر آپ کی لنگڑی ٹانگ، کسی بھی عیب کے ساتھ حسن کو محبت کو تعلق پکڑنے کی عادت ہے۔ کہ پچھلی آیت میں اللہ نے محبت کی دعوت دی، اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے محبت کے موجبات بیان کیے، گراؤنڈز آف لو۔ کا
ان اللہ حصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. اس کے تحت لکھتے ہیں حضرت علامہ راضی جو ابراہیم علیہ السلام سے فیضان آ رہا تھا نا وہ چلتے چلتے آگے دو حصوں میں تقسیم ہو گیا. حضرت اسحاق علیہ السلام کے دو صاحبزادے تھے جو جڑواں تھے. ایک کا نام یعقوب تھا, دوسرے کا نام تھا عیسو. یعقوب کہتے پیچھے پیدا ہونے والا, ولادت کے وقت ان کی ولادت دوسرے بھائی سے بعد میں ہوئی تھی, اس وجہ سے ان کا نام ہے یعقوب. دوسرا جو تھا اس کا نام تھا عیسو. یہ رومن امپائر کے حکمران سارے اور یہ پرشین امپائر کے سارے حکمران یہ سارے کے سارے ان کی اولاد میں سے تھے, جناب عیسو کی اولاد میں سے. اور جتنے اس کے بعد پیغمبر آئے ہیں وہ سارے کے سارے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے. اس کا مطلب وہ جو شرف حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آگے چلا تھا دو دھڑوں میں بٹ گیا تھا. آپ پر تھکان تو ایسے بگڑا ہوا نظر آتا ہے جیسے سوتیلی ماں بگڑی ہوئی ہوتی ہے. ذرا بیدار ہو کے بات سنو, یہ معلومات یہ جو ہماری مجالس ہوتی ہیں نا یہ ذوق شوق کی محفلیں ہوتی ہیں, ان کے اندر ایک وجدانیت اور ایک کیف ہوتا ہے, سرور کا ہجوم ہوتا ہے. یہ آل باطل کی مجالس کی عادت ہے کہ گورے کافر سے زیادہ ویراں, مسجد زرار کی طرح بے آب ہو گیا. یہ ان کی عادت, ہماری مجالس کی عادت نہیں. جاگ کے بات سنو کیا کہہ رہا. وہ فیضان ابراہیم علیہ السلام سے چلا دو حصوں میں بٹ گیا ہے. ایک نے بادشاہت کا رنگ اختیار کر لیا, پورے مشرق پر ایرانیوں کی حکومت اور پورے مغرب پر رومنوں کی حکومت, اور یہ دونوں برادریاں اولاد کس کی, جناب عیسو کی. مانے حسن جو تھا دو حصوں میں بٹا, ایک بادشاہت کے رنگ میں اور دوسرا نبوت کے رنگ میں. حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو ساری اولاد تھی ان میں اکثر و بیشتر نبی اور رسول ہوئے ہیں. جب سرکار کا وقت آیا کہا نبوت کا دروازہ بند, اور صبح کے وقت کیا دیکھا کہ لم تبقى سریر من سرار ملوک الدنیا الا کانت منکوسا. صبح کے وقت دیکھا جتنے بادشاہ ہیں کل روئے زمین کے سب کے تخت الٹے پڑے ہوئے ہیں. کہا وہ جو فیضان آیا تھا نا ابراہیم علیہ السلام کے گھر سے, ایک طرف وہ بادشاہت کہلانے لگا تھا اور دوسری طرف وہ نبوت کہلانے لگا تھا. آج نبوت بھی ختم اور آج بادشاہیاں بھی ختم. وہ جو سرکار کے ولادت کے موقع پر جو نظر آیا تھا نا, جو زلزلہ پڑا تھا, تو سیتش طرف وائے دنیا فتات تزلزل در ایوان کسرا فتات. جو سرکار کے ولادت کی تجلی پڑی تو 14 مینار گر گئے. وہ 14 مینار گرنے کا فائدہ یہ اس کے بعد 14 حکمران ہوئے. کا جو گرے ہیں وہ حکمران ہوں گے, جو نہیں گر سکے وہ آئندہ ہمیشہ کے لیے. ایک تجلی جو تھی وہ سرزمین بیت المقدس شریف میں پڑی, جو محلات نظر آئے تھے نا شہر بصرہ کے, اس کا یہ سبب تھا. آج وہ دونوں ونگز جو تھے کا نبوت والا ونگ بھی ادھر آ گیا ہے اور جو ظاہری بادشاہت کا ونگ ہے وہ بھی ادھر آ گیا ہے. اب حکومت اور نبوت دونوں اکٹھے ہو کر کے چلیں گے. آگے حسن و حسین سے وہ فیضان تقسیم ہوا. آخر تو والی بغداد کا وقت آیا, کہا حسین بیٹی تیرے خاندان کی, حسن بیٹا تیرے خاندان کا. اس پرانے فیضان کو پھر اکٹھا کرتے ہیں, آگے ایک ایسا شخص بناتے ہیں کہ امام مہدی آخر الزمان کو چھوڑ کر کے ساری دنیا کے زمرہائے حکومت, ظاہری حکومت دنیا والوں کی ہے, باطنی حکومت اللہ والوں کی ہے. یہ ہمارے پاس اس کی تحقیق موجود ہے. جس طرح ظاہری طور پر یہ فلاں ملک کا حکمران فلاں ہے, فلاں کا فلاں ہے, لیکن اصل حکمران کون ہے؟ اللہ. جس طرح ظاہری حکومت اور کی ہے, باطنی حکومت اور کی ہے, اسی طرح ہمارے تصوف کے اندر سرکار دو عالم وسلم کی مرفوع احادیث اور کئی 100 احادیث ہیں جو یہ بتاتی ہیں ظاہری حکومت اہل دنیا کی ہے لیکن باطنی حکومت اہل حق کی ہے. اوئے ہوئے ہوئے یار کیا بات ہے. صراط مستقیم کے اندر مولوی اسماعیل دہلوی صاحب لکھتے ہیں, کہتے ہیں تمام آسمانوں کی حکومتیں اور زمینوں کی حکومتیں اس کے علی انچارج ہے نا. مزے کی بات. کہتے ہیں بادشاہوں کی بادشاہت کو دینا چاہیں تو علی دیں, چھیننا چاہیں تو علی چھین. غوثوں قطبوں کو غوثیت و قطبیت دینا چاہیں تو علی دیں, نہ چاہیں تو علی واپس کر لیں. سمجھ آ گئی بات. تو یہ حکومت جو ہے والی بغداد شہنشاہ جیلان کے واسطے سے چلے گی اور چلتے چلتے
क़यामत तक इमाम महदी आखिर ज़मान तक पहुँचेगी। इमाम हसन की औलाद में से नामी आदमी हज़रत वाली बगदाद हैं, जिन पर पूरी उम्मत मुत्तफ़िक हुई है। आप इस पर ज़रूर गौर करेंगे। जितने भी बाकी मुजद्दिद हैं उनके अपने तबके के लोगों ने मुजद्दिद कहा है, जितने भी बाकी गौस हैं अपने तबके के लोगों ने गौस कहा है, लेकिन जिसको पूरी उम्मत ने गौस कहा है वो सिर्फ वाली बगदाद है। माशाअल्लाह। सारे जिसके कदम पर मुत्तफिक हुए हैं वो अकेला ही आदमी है। पहले बेशक मुताला कर ले, आइम्मा आले बैत के सिवा इस पर और कोई मुत्तफिक नहीं। ये पहला आदमी है जिस पर पूरी उम्मत मुत्तफिक हुई। कादरियों ने कहा उनका कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दन पर है। कल आपने टीवी पर गालिबन सुना होगा कि नहीं देखा, जने ने पुत्र उससे कि आखने एक कन्नू सुनो तो दूसरे दारी छो, वो असा ना खून उठा ही ढीकना टिका रहा है। वो किसी को पूछा कन कैसी उन्हें कि सुनने थी तो कह मुसा दो की है, तो एक सुनने था दूसरा डरने वास्ते। तो ये कल आपने सुना होगा हजरत गौस सकलैन की जो गौसियत है वो मानी हुई है। कादरियों ने माना है कि गौसे पाक ही गौसे पाक है। बहाउद्दीन मुल्तानी हरदम सना खानी कि तू महबूब सुबहानी यो मुखीद्दीन जीलानी। गदाए तू गदाए बेनवाए तू, फकीरे तू गदाए बेनवाए तू, बदिलदारम बिलाए तू बजादारम वफाए तू, बहाउद्दीन मुल्तानी को हरदम सना खानी कि तू महबूब सुबहानी यो मुखीद्दीन जीलानी। हज़रत मियां साहब आर फेकड़ी कुत्ते जो दरगाह मीरां दे शेरां उत्ते पाले, पीरां दे सिर पैर मोहम्मद वाह वाह पीरां। कोई एक साहब वहाँ के रहने वाले कहते असा जी उथा ही जमे उथा ही पले हाँ, असा तो सुने ना कि पीरां दे सिर पीर मोहम्मद, ये पैर तो बड़ी बेदबी ने कलमा। मैंने कहा फिर आपने पढ़ा ही नहीं है। गौसा कुतबा दे सिर मीरां पैर मुबारक धरिया, गौसा कुतबा दे सिर मीरां पैर मुबारक धरिया, जो दरबार इन्हां दे आया खाली भांडा भरिया। इसे हजरत जामी रहमतुल्लाह अलैह जिनका भी जिक्र हुआ था, जामी बड़ी शख्सियत का आदमी है। हाँ नहीं वो यहाँ नहीं जिक्र हुआ, वो जो तकरीर हाथे में लगाई थी ना मेरी कुछ चकवाल की तकरीर सन 90 की, उसके अंदर मैंने वो जामी के सैयदो सरवर मोहम्मद नूरे जां इस पर मैंने गुफ्तगू की है। सन 90 की तकरीर है, आज से 20 बरस पहले की, लेकिन बड़ी सादम है। ऐसा नहीं लगता कि एक बूढ़ा आदमी बोल रहा है। और तकरीर मुझे अपनी तकरीर सुनने का मौका नहीं मिलता ना कि मुझे अंदाजा हो। आज कहाँ लग रहा है जी आज भी कहाँ लग रहा है। बहरहाल हजरत जामी रहमतुल्लाह तआला कहते हैं जिनाते तुझे गोयम या गौस सकलैना, महबूब खुदा इब्न हसन आले हुसैना, सरदर कदमत जुमलनी हादंद बगुफ्तंद तल्लाह लक़द आसरकल्लाहु अलैना। कहते वाह वाली बगदाद, तमाम औलिया अल्लाह ने आपके कदमों पे अपना सर रख दिया और कसम खा के कहा कि तेरे बराबर का तो कोई भी नहीं। ख्वाजा गरीब नवाज सुल्तान हिंद सरकार जिसने 90 लाख काफिरों को कलिमा पढ़ा है, इस बारे में भी एक बात याद रख लें। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में उनकी बाद में हाजिरी हुई है, पहले उनकी हाजिरी वाली है बगदाद की बारगाह में। बाद में शेख शाहबुद्दीन सुरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह आए, आके दरख्वास्त करने लगे, जैसा मैंने आपको बताया ना कि ये अंदरूनी तकसीम जो है ये अल्लाह वालों की है। उन्होंने आकर के कहा या गौस सकलैन मुल्क हिंद को बन दे, हिंदुस्तान का मुल्क हमें अता फरमाए। और वहाँ के पिछले क़यासुद्दीन बरतु सबकत रबूदास्त पहले आया था मोइनुद्दीन चिश्ती मेरी ग़ियासुद्दीन का बेटा, उसने आकर के मांगा तो मैंने हिंदुस्तान उसको दे दिया है। मालूम है ये दैन असल में सरकार बगदाद की, या उनकी हाजिरी यकीनन है। ये एक अदब का तकाजा है कि ला यजलिसन अहदुकुम फी अला तकरीमत रजुलन फी बैते ही इल्ला बिइज़्निही। कोई आदमी किसी के घर में आए तो आकर के बैठे, उसकी उस सीट पर जो उसका इम्तियाजी सीट है उसकी इजाज़त के बगैर ना बैठे, क्योंकि हिंदुस्तान में वो पहले बैठे हुए थे, इसलिए आकर के वहाँ आपने वो चिल्ला काटा। लेकिन आज उनका वो चिल्ला आले बातिल के मुंह पर एक सन्नाटे की चपत है। कहते हैं कब्रों वाले कुछ नहीं कर सकते, कब्रों में क्या धरा है और दहशत गर्दों ने क्या क्या बदतमीजी वहाँ की है।
قبروں والوں نے تو بتلایا، جو قبروں کے ماننے والے تھے انہوں نے 90 لاکھ کلموں کو، کافروں کو، ہندوؤں کو ایک سانس میں کلمہ پڑھایا ہے، اور قبروں کے منکروں تم بتاؤ تم نے زندگی میں کیا کیا ہے؟ تم تو جا کے اندرا کی قبر پر، گاندھی کی قبر پر، مرگٹ قبر اسے نہیں کہنا چاہیے، مرگٹ پر، جس کو عربی میں دخمہ کہتے ہیں، کریمیٹوریم اس کو انگریزی میں کہنا چاہیے، اس پر جا کے تم نے پھول چڑھائے ہیں۔ تم نبیوں، ولیوں، غوثوں، قطبوں کی قبروں کے منکر ہو، اور اس کے مقابلے میں ہندوؤں کی قبروں کے، ہر ایک نے اپنے اپنے بزرگ ہیں، جو ہمارے بزرگ ہیں ہم نے وہاں چادریں چڑھائی ہیں، وہاں جا کے پھول چڑھائی ہیں، تمہارے بزرگ ہیں وہاں تم چڑھاؤ۔ لیکن دیکھو کہ تم جن کی قبروں پر پھول چڑھا رہے، ان کے باپ دادے کس کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے؟ اس کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے جو قبر کے پاس بیٹھ جس نے چلا کاٹا۔ وہ کہتے ہیں ہم تو قبر کے پاس چلا کاٹنے ہی کا انکار کرتے ہیں۔ اگر میں قرآن مجید میں سے آیت پیش کر دوں تو پھر کیا کرو گے؟ کیوں پیر بابا، مزہ آ جائے گا کہ نہیں؟ وَقَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا۔ اصحاب کہف کے علاقے پر جنہوں نے فتوحات حاصل کی، انہوں نے کہا یہ جس جگہ قبریں ہیں نا، اس جگہ ہم مسجد بنائیں گے۔ مسجد کس کے لیے بنائیں گے؟ ذکر الہی کے لیے۔ اس جگہ حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، آپ کے نقشبندی مجددی، حضرت مرزا مسئلہ جان جانا کے خلیفہ، افراد حاضر الآیات تدل علی ان بناء المساجد علی قبور الاولیاء قصدا للتبرک یجوز۔ یہ آیت بتلاتی ہے کہ ولیوں کی قبروں کے پاس مسجدیں بنانا اس غرض سے کہ یہاں عبادت زیادہ مقبول ہوگی، یہ آیت بتاتی ہے جائز ہے۔ ہاں، اب خواجہ غریب نواز نے اگر وہاں چلا کاٹا ہے تو خواجہ غریب نواز عالم تھے، تم اعتراض اس وجہ سے کرتے ہو کہ تم جاہل ہو۔ تو حضرت داتا صاحب کس کی اولاد میں سے ہیں؟ حضرت امام حسن کے 2 صاحبزادے ہیں جن کی اولاد چلی ہے، ایک کا نام حسن مصنع ہے اور ایک کا نام زید ہے۔ حضرت زید کی اولاد میں سے داتا گنج بخش علی اجمیری ہیں، اور حضرت حسن مصنع کی اولاد میں سے حضرت والی بغداد ہے۔ اور پورے افریقہ میں جو سادات کی برادری ہے ان کو ادریسی کہتے ہیں۔ یہ سید نفس زکیہ کے چھوٹے بھائی تھے جو امام شافعی کے مرشد تھے۔ امام شافعی کو لوگوں نے کیوں امام مانا ہے؟ استاد بھی موجود ہے، کوئی امام نہیں سمجھے جاتے، شاگرد بھی موجود ہیں، کوئی امام نہیں مانے جاتے۔ کالو ترفظ تھا، قلت کلا، انہوں نے کہا تو رافضی ہو گیا ہے، انہوں نے کہا ہرگز نہیں، من رفض دینی ولا اعتقادی، نہ رفض میرا دین ہے نہ میرا مذہب ہے، ولیکن تولیت غیر شک خیر امام و خیر ہادی، لیکن میں ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں میں نے اس کے ساتھ محبت کا پیچھا ڈالا ہے جو سارے اماموں میں سے افضل۔ جس وقت سیگا اس میں تفصیل کا نکرے کی طرف مضاف ہو تو وہ تفصیل کل ہوتی ہے، اور سپرلیٹو ڈگری ہوتی ہے، سپرلیٹو ڈگری، یعنی سب سے افضل العلماء، سارے علماء سے افضل۔ اس کا کیا طریقہ؟ جامی نے اس کا ذکر کیا ہے، کہا جس وقت سیگا اس میں تفصیل کا جمع کی طرف یا نکرے کی طرف مضاف ہو کیا مراد ہوتی ہے؟ کہا مضاف اپنے اندر وہ ساری خوبیاں رکھتا ہے جو ان کے اندر موجود ہے جن کی طرف مضاف ہوا ہے۔ جب افضل العلماء کا ہو تو مطلب علماء کے پاس جو علم ہے وہ سارا اس کے پاس موجود ہے، لیکن افضل کیا ہو؟ کہا اس کے پاس وہ موجود ہے جو سارے علماء کے پاس مل کے نہیں ہے۔ اس طرح یہ کہنا خیرہ امام و خیرہ ہادی کا اماموں کے پاس جتنا بھی سرمایہ ہے نا، اکیلے علی کے پاس اس کے پاس زیادہ سرمایہ ہے، لیکن علی والا سرمایہ کسی امام کے پاس موجود نہیں۔ یہ بیان ہے حضرت امام شافعی کا۔ لوگوں نے کیوں انہیں امام مانا؟ انہوں نے کہا اس لیے امام مانتے ہیں کہ یہ اہل بیت کا وفادار ہے۔ امام احمد حنبل کو لوگوں نے امام مانا، بھئی کیوں امام مانا؟ انہوں نے کہا یزید کو پہلی مرتبہ لعنت لعنت کر کے جسے پکارا ہے وہ آدمی امام احمد حنبل ہے۔ کہا سرکار کی اہل بیت کے مخالف دھڑے کے بارے میں
रियायत बरतने वाला इमाम बरहक नहीं कह सकता, इमाम बरहक नहीं कहलवा सकता। तुम बेशक दुर्रे मार मार के मेरी जान ले लो, बहाना कोई बना लो। असल बात ये थी, असल बात खल्क़े कुरान बहस नहीं थी। अच्छा क्योंकि इंसान को गुनाह बेलज़्ज़त करने की आदत नहीं। जिस गुनाह में लज्जत होती है वो गुनाह करता है। कभी आपने देखा कि आदमी दरख्तों के छिलके उतार उतार के दांतों से लेके खाता हो? कि उसमें लज्जत कुछ नहीं है। जिस गुनाह में लज्जत होती है इंसान वो गुनाह करने का आदत रखता है। बताओ खल्क़े कुरान में क्या लज्जत थी? लज्जत ये थी कि अब्बासी जितने थे उन्होंने जुल्म वो किए थे जो यजीद से भी आगे निकल गए थे। अब बंदा ऐसा चाहिए था जो यजीद को कहे ये जन्नती है, ताकि वो इस तरह की जन्नत सारे अब्बासियों को मिल जाए। उस हजरत इमाम अहमद बिन हंबल ने कहा कि वो तो लानती है, वो तो मलऊन है। नाम लेके लानत करना हमारे फुक़हा की और मुतकल्लिमीन की तहकीक है, जिसका कुफर व मरना साबित न लानत न करो। अब ये उनकी तहकीक की बात है कि उन्होंने क्यों लानत की है, लेकिन बज़ाहिर तहकीक यही है। पहला बंदा लानत करने वाला हजरत इमाम अहमद हंबल है, जिसका माना ये कि जो आदमी दुश्मनाने आले बैत के साथ खुले हाथों से ना निपटे वो हमारा इमाम नहीं हो सकता। नहीं तो उनके उस्ताद भी मौजूद हैं, शागिर्द भी। इमाम बुखारी कितने बड़े आदमी हैं, उनके शागिर्द हैं। आज तक कितने देखे आपने मुक़ल्लिद जो इमाम बुखारी के मुक़ल्लिद हों? का ये दुश्मनाने आले बैत से नहीं निपट सके, इसलिए हदीस हमारे सर आंखों पर मानेंगे, लेकिन जहाँ तक इमाम मानने का ताल्लुक है उसको इमाम मानेंगे जो आले बैत का वफादार था। तो ये हसन व हुसैन की औलाद के साथ वफादारियों की तारीख है, जिसने करोड़हा औलिया अल्लाह पैदा किए हैं। अभी वो नाम ले रहे थे मुजद्दिद अलीपुरी रहमतुल्लाह अलैह का, मुजद्दिद गोलड़ा का। एक बेटा इमाम हसन का है और दूसरा बेटा इमाम हुसैन का है। अगर उस वक्त इस सैलाब को न रोका गया होता तो मुल्क के अंदर फिर मिर्जाइत ही मिर्जाइत होती। ख्वाजा गोलवी रहमतुल्लाह अलैह ने वहाँ पच्चर में जा करके हुसैन अली से मुनाजरा करके आधे घंटे की गुफ्तगू में बंद कर दिया। और वो इतना जाबिर आदमी था कि लोग धड़ाधड़ वहाबी हो रहे थे। अगर इन दोनों सैलाबों को रोका है तो ख्वाजा गोलवी रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात पाक ने रोका है, और उसके साथ अगर मदद की है तो मुजद्दिद अलीपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने की है। तो ये रूदाद है हसन हुसैन की औलाद की, ये कारनामे इनके हैं। नहीं तो बाकी जितने भी जाते थे जाकर बैत ही कर लेते थे। जिसको भेजते जब उसको तन्हाई में कुछ पैसे देते उनका जाने तो इन झगड़ों में नहीं पड़ते। वापस आते तो कहते हम इन झगड़ों में पड़ते ही नहीं। ये नहीं बताते पैसे मिल गए इस वजह से वो हमारे दर्द की दवा हो गई है। लेकिन ये वो लोग थे जिनके बाप दादे किसी ताकत के सामने झुके नहीं, किसी दौलत की तरफ माइल नहीं हुए। अल्लाह ताला हमें भी उनकी सुन्नत पर साबित कदम रखे और दीन हक की खिदमत नसीब करे। आपका तशरीफ लाना मेरे लिए बड़ा एजाज़ है, और अल्लाह ताला आज के इस तमाम कार खैर का सवाब मियाँ मंजूर साहब रहमतुल्लाह अलैह की रूह को पहुँचा के उनकी आखिरत की मंजिल आसान करे, और उनके बच्चों को अल्लाह ताला तरक्की अता फरमाए। जितने उलमाए किराम ने शमूलियत की है, मैं दर्द दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इनके इल्म व फज़ल में बरकत फरमाए और दोनों जहानों की नेमतों से माला माल फरमाए। सना खान रसूल का भी शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह करीम आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। ये मेरा बेटा सरदार है, जैसा कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इसको सैयद कहा था। आप हमें बताएं कि आप पर दरूद कैसे पढ़े। उस सरकारी तो कहा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद।